جامعہ کے ننھے شاہین عثمان آئیں گے اور آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے عزیز اساتذہ کرام، محترم مہمانان گرامی اور میرے مقصد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں آپ جیسے عظیم مجمع کے سامنے کہ جس کے اندر ملک و قوم کی بڑی بڑی شخصیات تشریف فرما ہے، علم کی اہمیت اور اس کے سماجی اثرات کے موضوع پر چند گزارشات پیش کروں۔ عزیز دوستو، علم وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی تاکہ وہ کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھے، اپنی ذات کو پہچانے اور انسانیت کی خدمت کرے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت مبارکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ علم اسلام کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیز دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے علم کو اپنا شعار بنایا تو انہوں نے دنیا کو سائنس، طب، فلکیات، ریاضی اور فلسفہ کے وہ شاہکار دیے جن پر آج بھی مغربی تہذیبیں فخر کرتی ہیں۔ بغداد کا بیت الحکمہ، قرطبہ کی جامعہ اور کرناٹک کے مراکز علم اس دور کی چمکتی ہوئی مثالیں ہیں، مگر افسوس کہ آج ہماری قوم علم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کی سطحی تفریحات میں گم ہیں، جبکہ دنیا مصنوعی ذہانت،